ونشهد أن لا إله إلا الله وحده وحده لا شريك له ولا نظير له ولا وزير له ولا ضد له ولا ند له ازلی ابدی دیمومی سرمدی لا زوال له ولا زمان له ونشهد أن سيدنا وشفيعنا وحبيبنا وحبيب ربنا محبوبنا ومطلوبنا ومقصودنا وموجودنا سيدنا وسندنا ومأوانا وملجأنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلی اللہ تعالی علیہ وعلا آلہ وصحبہ وأہل بیتہ وعترتہ وعشیرتہ وازواجہ وذریاتہ وعلماء امتہ وصلحاء ملتہ وأہل سنتہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الا تنصروه فقد نصره اللہ اذ اخرجه الذین کفروا ثانی اثنین اذ ہما فی الغار اذ یقول لصاحبہ لا تحزن ان اللہ معنا فانزل اللہ سکینتہ علیہ آمنت باللہ وصدق اللہ وصدق رسولہ النبی الکریم الامین وقال اللہ تعالی فی مقام آخر ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و اصحاب سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم علیہ یا محمد مصطفیٰ قربان تیرے نام پر پاک سچا دین تیرا ہوں فدا اسلام پر بہت شیرین و لذیذ و پاک تیرا نام ہے جو ادب سے نام لے وہ لائی کے انعام ہے کوئی تجھ سا ہوا ہے نہ ہوئے گا کبھی جو نبی پیدا ہوئے خادم ہوئے تیرے سبھی حمد و صلاۃ کے بعد واجب الاحترام دوستان عزیز برادران اسلام، اللہ وحدہ لا شریک کے پاک کلام قرآن مجید فرقان حمید میں سے آیت کریمہ کا حصہ تلاوت کیا ہے۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے کہ رب ذوالجلال مختصر وقت میں قرآن و سنت کی روشنی میں حق و سچ بیان کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، بیان کے بعد طرفین کو عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ اللہ وحدہ لا شریک نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا
الا تنصروہ فقد نصرہ اللہ، اگر تم میرے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مدد نہیں کرو گے تو بے شک اللہ نے اس کی مدد کی۔ اذ اخرجہ الذین کفروا، جب نکالا اس کو کافروں نے، ثانی اثنین اذ ہما فی الغار، دو میں سے دوسرا کہہ رہا تھا اپنے ساتھی سے، لا تحزن، غم نہ کرو، ان اللہ معنا، اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ فانزل اللہ سکینتہ علیہ، پس اللہ رب العالمین نے ان کے دل پر سکون اتارا، انہیں اطمینان اور قلبی تسکین عنایت فرمایا۔ اس آیت کریمہ پر گزشتہ 2 جمعات سے فقیر گفتگو کر رہا ہے، جس کے شان نزول اور پس منظر آپ سماعت فرما چکے ہیں۔ گزشتہ گفتگو کا خلاصہ کچھ یوں ہے کہ غزوہ تبوک کے موقع پر رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اعلان جہاد فرمایا۔ فاصلہ طویل ہونے کی وجہ سے مسلمان مالی حوالے سے کمزوری کو دیکھ کر بعض ابھی اسلام سے صحیح معنی میں روشناس نہ ہو چکے تھے، ان کے دلوں میں کئی قسم کے خیالات پیدا ہو رہے تھے، اس کو دور کرنے کے لیے اللہ رب العالمین نے اپنے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ آیت کریمہ نازل فرما کر ان لوگوں کو تسلی اور تشفی جواب عطا فرمایا کہ اصل میں اللہ رب العالمین مددگار ہے، تم اپنی تعداد کو کم دیکھ کر نہ گھبراؤ، تم اپنے مال و اسباب کو دیکھ کر پریشان نہ ہو۔ جب میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مکرمہ میں تھے، مکہ کے تمام سردار، مکہ کے تمام کفار رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جانی دشمن بن بیٹھے، یہاں تک کہ ان لوگوں نے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو مکہ مکرمہ میں رہنے نہ دیا۔ ان کی شرارتوں سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دل برداشتہ ہوئے، اور ہم نے ہی انہیں حکم دیا کہ مکہ چھوڑ کر آپ کسی اور جگہ یعنی مدینہ المنورہ کی طرف ہجرت کر کے جائیں، تو اس کے نکلنے کا وجہ اور سبب کافر تھے۔ اس وقت بھی ہم نے اپنے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد کی، اور صرف حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے ساتھ ان کے رفیق تھے، جو غار میں اپنے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو دشمنوں کی طرف سے گزن پہنچنے کے ڈر سے کچھ پریشان سے تھے، تو میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے کہا کہ ڈرو نہیں، اللہ ہمارے ساتھ ہے، غم نہ کرو، پریشان نہ ہو، اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ یعنی جو رسول صلی اللہ علیہ وسلم تمہیں جہاد کے لیے بلا رہا ہے، اس کا ایمان اتنا مضبوط ہے، اس کا توکل خدا رب ذوالجلال پر اتنا ہے کہ کافر غار کے منہ پر آئے ہوئے ہیں، حضرت ابوبکر صدیق گھبرائے ہیں کہ اب دشمن حملہ نہ کر دیں، اللہ کے محبوب کو تکلیف نہ پہنچائیں، لیکن حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اطمینان قلبی کے ساتھ موجود تھے اور اپنے ساتھی کو تسلی دے رہے تھے۔ ابوبکر تمہارا کیا خیال ہے؟ ہم دو میں سے کوئی تیسرا نہیں ہے، ہم دو میں سے تیسرا رب ذوالجلال کی ذات ہے، وہی ہمارا مددگار ہے، دشمن ہمارا بال بہکا نہیں کر سکیں گے، آپ غم نہ کرو۔ تو حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے توکل کو بیان کیا گیا، آپ کی قلبی قوت کو بیان کیا گیا، آپ کی ہمت اور جرت کو بیان کیا گیا، ساتھ میں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قربانی کا ذکر بھی ہوا، جو انتہائی فضیلت کا باعث ہے۔ تو اللہ کے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ہم سفر رہے، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمات سر انجام دیے، اور غار ثور میں بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہے۔ گزشتہ سفر پر گفتگو کرتے ہوئے
ہم کافی فاصلے تک گفتگو کر چکے تھے، اس سے آگے انشاءاللہ العزیز اب گفتگو کا عنوان جاری کریں گے۔ اللہ رب العالمین ہمیں حق اور سچ بیان کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ ایک مرتبہ بلند آواز سے درود شریف پڑھیے۔ لوگ اپنے لیڈروں کے نعرے لگانے سے نہیں شرماتے، لوگ ہجڑوں کے محفلوں میں ڈانس کرنے سے نہیں شرماتے۔ تمہیں کہا جا رہا ہے کہ رسول کریم پر اونچی آواز میں درود پڑھو، شرم سا محسوس کر رہے ہیں؟ اونچی آواز میں پڑھیں، مسجد گونج جائے۔ یہ ہوئی بات۔ جب کوئی اہل سنت کا عالم کہہ دے کہ اونچی آواز میں درود پڑھو تو درود کی آواز اونچی ہونی چاہیے۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد و آلہ و اصحابہ و بارک وسلم۔ کہتے ہیں کہ ایک مولوی صاحب مسجد میں لیٹ ہو گئے، اذان کا وقت ہوا، مسجد میں مؤذن نہیں تھے۔ امام صاحب نے دیکھا کہ وضو کروں گا جب تک 2-4 منٹ اور لگ جائیں گے۔ مسجد میں بیٹھے ہوئے ایک آدمی سے آواز لگا کے کہا کہ بھائی صاحب آپ اذان دیں جب تک میں وضو کر لوں۔ وہ بندہ مولوی صاحب کی طرف یوں دیکھ کے پھر چپ ہو گیا۔ امام صاحب نے دوبارہ کہا بھائی اذان دیں، میں وضو کر کے آ رہا ہوں۔ کہہ رہا مولوی صاحب اذان تو بڑی اچھی طرح سے دینا جانتا ہوں لیکن میں شرماتا ہوں، مجھے شرم آ رہی ہے۔ مولوی صاحب نے کہا کہ پھر ہم تو بڑے بے شرم ہوئے کہ صبح شام 5 وقت اذان دیتے ہیں۔ عزیزان گرامی، جب اذان پہ شرمائے مسلمان، جب درود پہ شرمائے مسلمان، جب تلاوت پہ شرمائے مسلمان، جب نماز پہ شرمائے مسلمان، جب جہاد پہ شرمائے مسلمان، جب نیک کام پہ شرمائے مسلمان، تو پھر اسلام کس چیز کا نام؟ کہ اذان دینے سے وہ صاحب کہہ رہے کہ مجھے شرم محسوس ہو رہی ہے، میں اذان کیسے دوں؟ یہ حالت ہے ہم مسلمانوں کی۔ کبھی مؤذن نہ ہو، مکبر نہ ہو تو امام اپنے نمازیوں کی طرف دیکھتا ہے، کون ہے اب اٹھ کے تکبیر کہے؟ وہ اس کی طرف دیکھتا ہے، وہ اس کی طرف دیکھتا ہے، وہ اس کی طرف دیکھتا ہے۔ ہر ایک محسوس کرتا ہے کہ یار میں اگر مکبر تکبیر کہوں گا تو کیسے کیا محسوس ہوگا؟ تو مسلمان ہو بھائی، یہ کام ہے تمہارا، امامت کے مسائل تک آگاہ ہونی چاہیے ہر نمازی کو۔ اگر امام نہ ہو تو اس کا نائب بن کے مصلی سنبھال سکے، یہ قابلیت ہونی چاہیے۔ لیکن افسوس کہ ہم رسمی طور پر مسجدوں میں آتے ہیں اور رسمی طور پر ہم اپنے آپ کو مسلمان کہلاتے ہیں، ورنہ تربیت ہونی چاہیے، سیکھ لینا چاہیے، تلفظ درست کر لینا چاہیے، طریقہ کار کو سمجھ لینا چاہیے۔ 40 سال نماز پڑھنے والے نمازی سے پوچھ لو، 40 دن کی بات نہیں کر رہا، 40 سال نماز پڑھنے والے نمازی سے پوچھ لو، نماز کے صحیح آداب اور ارکان سے بے خبر ہوگا۔ 40 سال نماز پڑھنے کے باوجود وہ جاہل اور بے خبر کیوں ہے؟ اس کا مطلب وہ صرف رسم ادا کرتا رہا، اس نے اس کو سیکھنے کی کوشش نہیں کی۔ ایک ہفتہ گاڑی چلانے والا بڑا دعویٰ کرتا ہے کہ میں ڈرائیونگ کا بڑا ماسٹر ہوں، 6 مہینہ مستریوں کے ساتھ مزدوری کرنے والا دعویٰ کر لیتا ہے کہ میں بڑا کاریگر بن چکا ہوں۔ 40 سال مسجد میں نماز پڑھنے والے مسلمان کو وضو کا بھی پتہ نہیں ہے، فرائض کتنے ہیں، سنتیں کتنی ہیں، مستحب کتنے ہیں، کیسے کھڑا ہونا چاہیے، ٹخنوں سے کپڑے کو کتنا اونچا رکھنا چاہیے، اس کے اونچے رکھنے کے کیا احکامات ہیں، کچھ بھی پتہ نہیں ہے۔ تو مسلمان بن کے بندہ ان چیزوں کو سیکھ لے۔ تو عرض یہ کر رہا تھا کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ سفر میں تھے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت سر انجام دے رہے تھے۔ سراقہ بن مالک نے پیچھے تعقب کیا، قریب تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر حملہ آور ہو۔ صدیق اکبر کہتے ہیں کہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ رب العالمین کی تلاوت میں مشغول تھے، قرآن کریم کی تلاوت میں مشغول تھے۔ یہاں سے پتہ چلا کہ مسلمان جب سفر میں گاڑی پر بیٹھ جائے، اونٹ گھوڑے پر بیٹھ جائے، کسی سواری پر بیٹھ جائے تو ایسے غافل نہ بیٹھے، یا درود تو سلام کے طبق رسول کریم کی ذات پر نچھاور کرتا رہے، یا تلاوت قرآن مجید میں مشغول رہے، یا تسبیح اور تحلیل میں مشغول رہے۔ وہ سفر اللہ رب العالمین کے ذکر میں جاری اور ساری چلتا رہے۔ یہ مصطفیٰ کریم کا طریقہ ہے، یہ رسول کریم کی سنت ہے۔ سفر ہے مدینے کی طرف، حضور تلاوت کر رہے ہیں،
حضرت ابو بکر صدیق فرماتے میں پہرے داری کر رہا تھا، میں نے دیکھا دشمن بالکل قریب پہنچا ہے، رسول کریم کی بارگاہ اقدس میں عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دشمن تو ابھی ہمیں گرفتار کرنا چاہ رہا ہے۔ حضور نے فرمایا لا تحزن، غم نہ کرو، گھبراؤ نہیں، ان اللہ معنا، اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ جب آپ نے یہ جملہ ابو بکر صدیق کے تسلی کے لیے ارشاد فرمایا، اس کے بعد رب ذوالجلال کی بارگاہ میں درخواست کرنے لگ گئے یا اللہ ہمیں دشمن سے جس طرح چاہے نجات عطا فرما دے۔ رب ذوالجلال کے محبوب کا یہ کہنا تھا، پتھریلی اور سخت زمین نرم ہو گیا اور گھوڑے کے پاؤں زمین کے اندر دھنس گئے اور تیزی کے ساتھ گھوڑا دوڑ رہا تھا، جیسے ہی اس کے اگلے پیر زمین میں دھنس گئے اس کے بعد پچھلے پیر زمین میں دھنس گئے، سراقہ گھوڑے پر بیٹھا ہوا منہ کے بل گر گیا۔ اتنی تیزی کے ساتھ اگر کوئی جانور گرتا ہے، نیچے ہوتا ہے تو اس کے اوپر والا لازماً گر جاتا ہے، سر کے منہ گر کر سمجھ گیا کہ اتنی سخت زمین نرم ہو اور میرے گھوڑے کے پیر اس کے اندر دھنس جائیں، یہ ضرور محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی میرے حق میں بد دعا یا کلمات ہیں، اب میرے لیے نجات نہیں۔ عرض کیے یا رسول اللہ میں آپ کی تعاقب میں ابھی نہیں آؤں گا، آپ کو گرفتار کرنے نہیں آؤں گا، آپ دعا کریں اللہ مجھے اس عذاب سے نجات عطا فرمائے۔ اللہ کے محبوب رحمت للعالمین، آپ صلی اللہ علیہ وسلم رحمت للعالمین ہیں، فوراً رب ذوالجلال کی بارگاہ میں اس کی نجات کے لیے درخواست گزار ہوئے، دعا کرنے لگے۔ وہ زمین سے گھوڑا کود کر باہر نکل آیا۔ سراقہ بن مالک نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں آگے بڑھا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے ترکش میں سے تیر نکال کے بطور علامت اور نشان کے دینے لگا کہ یا رسول اللہ یہ ترکش سے تیر نکال کے دے رہا ہوں، آگے جنگلات میں میرے غلام ہیں، ان کے پاس اونٹ ہیں، بھیڑ بکریاں ہیں، تمہیں اگر اونٹ چاہیے تو یہ تیر دکھا کے لے سکتے ہیں، بکری چاہیے تو لے سکتے ہیں، بھیڑ چاہیے تو لے سکتے ہیں، یہ علامت کو دیکھ کر وہ تمہیں منع نہیں کریں گے۔ اللہ کے محبوب نے فرمایا اپنے اونٹ اپنے پاس رکھو، اپنے بھیڑ اپنے پاس رکھو، اپنے جانور اپنے پاس رکھو، تمہاری کسی چیز کی ہمیں ضرورت نہیں ہے، تمہاری کسی چیز کی ہمیں ضرورت نہیں ہے، بس ہماری دشمنی میں جو آگے بڑھ رہے ہو اس سے باز رہو۔ سراقہ نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اب جو بھی پیچھے آ رہا ہوگا میں اس کو واپس موڑتا رہوں گا، یہ میرا آپ سے وعدہ ہے۔ یہ کہہ کر وہ پیچھے گئے، حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ سواری آگے چلا۔ علماء لکھتے ہیں کہ یہ معجزہ مصطفیٰ کریم کا اور موسیٰ علیہ السلام کا معجزہ یکساں ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے قارون کے لیے اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں عرض کیا کہ اس کی شرارتوں سے میں تنگ آ گیا ہوں، اے اللہ مجھے نجات عطا فرما اس ظالم سے۔ رب نے فرمایا میرے کلیم زمین تیرے حکم کے پابند ہے، جو حکم کریں گے زمین اس پر عمل کرے گی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے زمین کو حکم دیا کہ اس کو زمین اندر دھسا دے، زمین پھٹ گیا، زمین پھٹ گیا، قارون اندر دھنستا گیا، جیسے وہ سینے سے زیادہ زمین میں دھس گیا۔ موسیٰ علیہ السلام کی بارگاہ میں توبہ کر کے دعا کی درخواست کی کہ مجھے نجات مل جائے، لیکن موسیٰ کلیم اللہ جلال والے نبی ہیں، وہاں سے کوئی معافی نہیں ملی، وہاں سے کوئی معافی نہیں ملی۔ یہاں یہ دشمن مصطفیٰ رسول کریم کے گرفتار کرنے کے لیے حملہ آور ہونا چاہتا ہے، حضور کی بد دعا سے جب اس کی گرفت ہوئی ہے، جیسے ہی اس نے معافی کی درخواست کی عالمین کے رحمت نے معاف کر دیا، عالمین کے رحمت نے فوراً معاف کر دیا، چونکہ یہاں سراپا رحمت ہے، یہاں جمال ہی جمال ہے۔ مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے معاف کر دیا کس کو؟ جو حضور کو گرفتار کرنے آیا تھا، جو دشمن بن کے آیا تھا، جو انعام کی لالچ میں آگے بڑھ رہا تھا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے معاف کر دیا۔ اسی طرح مصطفیٰ کریم نے طائف والے اپنے دشمنوں کو معاف کر دیا، جنہوں نے آپ پر پتھر برسائے، جنہوں نے آپ کو زخمی کیا، مصطفیٰ کریم نے ان کو بھی معاف کر دیا۔ حضرت زید بن حارثہ کہتے ہیں کہ میں رسول کے ساتھ تھا طائف میں، ان کافروں نے نبی پاک پر پتھر برسائے، حضور کی بات نہیں سنی، تالیاں بجائیں، توہین کی، گستاخیاں کی،
حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم اطہر سے خون بہنے لگا، یہاں تک کہ آپ کے نالین شریفین جو آپ کے جوتے مبارک تھے وہ خون سے بھر گئے۔ مجھ سے یہ دیکھا نہ گیا۔ میں نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں عرض کیا، یا رسول اللہ، آپ اللہ کے نبی ہیں، آپ ان کی ہلاکت کے لیے، ان کی بربادی کے لیے دعا کریں، یہ ہلاک ہو جائیں، یہ برباد ہو جائیں جنہوں نے آپ کی قدر نہیں کی۔ رسول کریم نے فرمایا، زید میں دعا مانگوں گا، آپ آمین کہنا، میں دعا، آپ آمین کہہ دینا۔ حضرت زید فرماتے ہیں میں خوش ہو گیا، اب اللہ کے محبوب ان کی بد دعا، ان کی ہلاکت کی بد دعا کریں گے، ان کا نسل برباد ہو جائے گا، ان میں سے کوئی زندہ سلامت نہیں رہے گا، ہمارا دل ٹھنڈا ہو جائے گا، کلیجہ ٹھنڈا ہو جائے گا۔ مصطفیٰ کریم نے دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے، اللہم اہد قومی فإنہم لا یعلمون، اے اللہ میری قوم کو ہدایت دے دے، یہ مجھے نہیں جانتے، یہ مجھے۔ حضرت زید بن حارثہ کی ڈیوٹی رسول کریم نے یہ لگائی تھی کہ آپ آمین کہنا۔ حضرت زید فرماتے جب میں نے یہ جملہ سنا کہ مصطفیٰ کریم ان کی ہلاکت کے لیے دعا نہیں کر رہے، ان کی ہدایت کے لیے دعا فرما رہے ہیں، فرماتے میں نے آمین بھی نہیں کہہ سکا اور ہاتھ بھی چھوڑ دیا۔ آمین کہنا تھا وہ بھی نہیں کہا اور ہاتھ کھلا چھوڑ دیا، اور رسول کریم کی بارگاہ میں عرض کیا، یا رسول اللہ میں تو یہ کہہ رہا تھا کہ آپ ان کی ہلاکت کے لیے دعا کریں، ان کی بربادی کے لیے دعا کریں، یہ ختم ہو جائیں، ان کے نیست و نابود ہو جائیں، آپ نے ان کے لیے ہدایت کی دعا کی ہے۔ اس کا ترجمہ کسی نے یوں کیا، یہ سن کر رحمت للعالمین نے یہ فرمایا کہ میں اس دہر میں قہر و غضب بن کر نہیں آیا، اے زید میں اللہ کی رحمت بن کر آیا ہوں، قہر بن کر نہیں آیا۔ آپ تو قہر کی بات کر رہے ہیں، میں غضب بن کر نہیں آیا، آپ غضب کی بات کر رہے ہیں، میں کسی کو برباد کرنے نہیں آیا، آپ اس کے بربادی کی بات کرتے ہیں۔ انہوں نے پتھر برسائے، یہ ان کی جہالت ہے، یہ مجھے نہیں جانتے۔ اگر ان کو پتا ہوتا کہ میں ان کا محسن ہوں، اگر ان کو پتا ہوتا کہ میں ان کے حق میں بہتر ہوں، اگر ان کو پتا ہوتا کہ میں اللہ رب العالمین کا محبوب ہوں، تو یہ کبھی بھی مجھ پر پتھر نہیں برساتے۔ اس لیے میں نے اللہ کی بارگاہ میں دعا کیا ہے کہ رب ذوالجلال ان کو وہ ہدایت دے دے، وہ سمجھ، وہ عرفان عطا کر، یہ مجھے پہچان لیں کہ میں اللہ کا نبی ہوں اور عالمین کے لیے رحمت ہوں۔ جس دن یہ مجھے پہچان لیں گے اس دن اس میں سے کوئی ایک بھی میرا مخالف نہیں ہوگا، یہ سب کے سب میرے غلام ہوں گے، مجھ پر درود و سلام کے طبق نچھاور کرنے والے بن جائیں گے۔ آج بھی زائرین جب طائف کا میدان جا کے دیکھتے ہیں، وہ علاقہ جہاں مصطفیٰ کریم پر پتھر برسائے گئے، وہاں اذان کی آواز گونج رہی ہے، انہی سنگلاہ علاقوں سے اذان کی آواز گونج رہی ہے، انہی گھروں سے اذان کی آواز گونج رہی ہے۔ ان کے آبا و اجداد جہالت میں رسول کریم پر پتھر برسائے تھے، آج تک ان کی اولاد رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام کے طبق نچھاور کر رہی ہے۔ یہ عالمین کے لیے رحمت بن کر آیا ہوں۔ تو عرض کرنے کا مطلب یہ تھا کہ اس سراقہ کو فوراً رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے معاف کر دیا اور ان کے لیے دعا کی، اللہ نے انہیں نجات عطا فرما دیا۔ یہ مصطفیٰ کریم کا قافلہ آگے چلا، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا قافلہ جب آگے چلا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابوبکر صدیق سے کہا کہ یہ راستے پر یہ جھوپڑی نظر آ رہا ہے، اس جھوپڑی میں یہ مسافروں کے لیے بنایا جاتا ہے، یہاں خدمت گزار اور مہمان نواز ہوتے ہیں، ان کے پاس جا کر ان سے پوچھ لیں کہ کھانے کو کچھ ہے تاکہ ہم قیمتاً خرید لیں، تاکہ ہم جیسے آج ہم سفر کرتے ہیں تو راستے میں ہوٹل ہے، جگہ جگہ ریسٹورنٹ ہیں، سب مسافر جا کے گاڑی روکتے ہیں، وہاں ریسٹ کرتے ہیں، کھانا کھاتے ہیں۔ اس زمانے میں ہوٹلوں کا طریقہ تو نہیں تھا، البتہ راستوں پر کچھ لوگ گھر بنا کے بیٹھتے تھے، آنے جانے والے لوگوں کی خدمت کرتے تھے، پھر ان سے تحفے تحائف لے کر ان کا گزر و بسر اسی سلسلے پہ تھا۔ تو وہ جھوپڑی میں جس مقصد کے لیے بنایا گیا تھا وہ بھی یہی مقصد تھا۔ تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سواری وہاں رک گئی، ابوبکر صدیق نے آگے جا کر معلوم کرنے کی کوشش کی تو وہاں ایک بڑھیا بیٹھی ہوئی تھی جس کو تاریخ نے، سیرت نے ام معبد کے نام سے اس کا ذکر کیا ہے۔ اس بڑھیا نے کھڑی ہو کر استقبال کیا اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابوبکر صدیق سے وہ واقف تو نہیں تھی، لیکن حضرت ابوبکر صدیق نے کہا کہ آپ کے پاس کھانے کو گوشت وغیرہ، کوئی روٹی، کوئی چیز ہے تاکہ ہم مسافر ہیں، آپ کو قیمت دیں، آپ وہ چیز ہمیں دے دیں۔
اس بڑھیا نے کہا قحط سالی کا دور ہے، کھانے کو کچھ نہیں، کھانے پینے کے لیے کچھ بھی نہیں ہے۔ اس وجہ سے اب میں اس لیے معذرت خواہ ہوں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نگاہ اٹھائی تو کونے میں ایک بکری کھڑی تھی، کمزور بکری، بیمار بکری، لاغر بکری کھڑی تھی۔ نبی کریم نے ام معبد سے خود گفتگو کر کے پوچھنے لگے کہ اس بکری میں دودھ ہے، ہمیں اجازت ہے کہ ہم اس سے دودھ نکالیں؟ اس بڑھیا نے کہا کہ یہ وہ واحد بکری ہے جو بیماری کی وجہ سے ریوڑ کے ساتھ نہیں جا سکی، یہ یہاں رکی ہوئی ہے، اس میں تو دودھ کا ایک قطرہ تک نہیں۔ اللہ کے محبوب نے کہا اجازت ہو تو ہم دودھ نکالیں؟ اس نے کہا کہ میرے ماں باپ قربان ہو جائیں، اگر آپ کو اس میں سے کچھ دودھ ملتا ہے تو آپ بے شک نکالیں۔ اللہ کے محبوب نے فرمایا برتن لے آؤ۔ وہ بڑھیا حیران و ششدر ہے کہ کیسے مسافر ہیں کہ یہ بیمار بکری جس کے تھن خشک ہو چکے ہیں، دودھ کا قطرہ تک نہیں ہے، اس سے دودھ نکالنے کے لیے برتن کا مطالبہ ہے۔ انہوں نے ایک برتن پیش کیا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بکری کے پیٹھ پر ہاتھ پھیرا، بکری کے جانوں میں قوت آ گئی، تھن دودھ سے بھر گئے۔ مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس میں سے دودھ نکالا، وہ پورا برتن بھر گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک راستہ بتانے والا عبداللہ بن اریقط بھی تھا اور حضرت ابوبکر صدیق بھی تھا۔ آپ نے ان تمام کو دودھ پلایا، خود بھی نوش فرمایا۔ اس بڑھیا کو دودھ پلانے کے بعد دوبارہ اسے دودھ نکال کے وہ برتن بھر کے اس کے حوالے کر دیا۔ وہ حیرت میں دیکھتی رہ گئی کہ جس بکری میں ایک قطرہ خون نہ ہو، 2 مرتبہ اس برتن کو بھر دیا ہے، ابھی بھی اس کے تھنوں میں دودھ محسوس ہو رہا ہے۔ اگر کوئی نکالنا چاہے تو دودھ اس سے برآمد ہو سکتا ہے۔ تو عزیزان گرامی، یہ مصطفیٰ کریم کا دوسرا معجزہ، راستے میں حضور کے معجزات ظاہر ہو رہے ہیں اور آپ کا سفر آگے جاری رہا۔ شام کو ان کے شوہر ابو معبد جب واپس آئے تو دیکھا کہ گھر میں تو کوئی بکری نہیں تھی اور یہ سب سے بڑا برتن دودھ سے بھرا ہوا رکھا ہے، دودھ کہاں سے؟ تو اس بڑھیا نے ابو معبد کے زوجہ ام معبد نے کہا کہ 2 نوجوان آئے تھے، چہرے انتہائی نورانی، صاف و شفاف، خوش گفتار گفتگو کرنے والے، خوش اخلاق لوگ تھے۔ انہوں نے ہم سے کچھ قیمتاً چیز طلب کی، وہ نہ ہونے کی وجہ سے پھر ان میں سے کسی ایک نے کہا کہ اس میں سے اجازت ہو تو بکری کے دودھ نکالیں۔ میں نے کہا دودھ تو ہے نہیں، اگر آپ نکالنا چاہتے ہیں، کچھ آپ کو اگر ملتا ہے اس سے تو نکال لیں۔ تو وہ برتن منگا کے دودھ جب اس بکری سے نکالے ہیں، دویا ہے، تو اس سے اندازہ ہو گیا کہ وہ کوئی مقرب ترین ذوق لگتے ہیں، یا اللہ کی طرف سے غیبی فرشتے تھے جنہوں نے اس بکری سے اتنا دودھ نکالا۔ ابو محبت چونکہ باہر گھوم گھوم کے آ رہا تھا، اسے پتا تھا کہ یہ مکہ کا وہی آدمی ہے جس کو اللہ کا نبی کہتے ہیں، جس کو اللہ کا رسول کہتے ہیں۔ مکے والے لوگ انعام کی لالچ میں اس کو گرفتار کرنے کے لیے دوڑ لگائے ہوئے ہیں۔ کہا واقعی وہ اللہ کے رسول اور نبی ہیں جو یہاں سے ہو کر گئے ہیں۔ اس کے بعد وہ دونوں مدینہ منورہ تشریف لے گئے حضور کے پیچھے، وہاں جا کر مسلمان بھی ہوئے۔ اس معجزہ کو دیکھ کر ابو معبد اور ام معبد دونوں نے وہاں جا کر اسلام قبول کیا۔ تو عزیزان گرامی، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ سفر آگے جاری تھا۔ حضرت بریدہ نامی ایک شخص نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کی۔ پہلی ملاقات میں رسول کریم نے اس کو اسلام کی دعوت دی، کچھ اسلام کے حقائق پر گفتگو کیا، وہ متاثر ہو کر مسلمان ہوئے۔ راستے میں، ابھی مدینہ شریف نہیں پہنچے، راستے میں وہ مسلمان ہوئے۔ مسلمان ہونے کے بعد عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں بھی آپ کے ساتھ چلنا چاہتا ہوں۔ حضور نے فرمایا چلیے، وہ بھی ساتھ چلنے لگا۔ جب قریب پہنچے تو حضرت بریدہ صحابی نے عرض کیا یا رسول اللہ، کوئی شاندار آدمی جب جاتا ہے تو پروٹوکول میں جاتا ہے، کوئی اس کا منصب دکھایا جاتا ہے۔ آپ اللہ کے نبی ہیں، آپ عالمین کے لیے رحمت ہیں، آپ صاحب کمال اور مرتبت ہیں، آپ کو بھی کسی شاندار طریقے سے شہر کے اندر داخل کروانا چاہتے ہیں۔ وہ کیا ہے؟ فرمایا کہ ہمارا طریقہ یہ ہے، ہم اپنے سردار نواب کسی کو بھی کسی شہر میں لے جاتے ہیں تو ایک جھنڈا لہراتے ہیں۔ کیا لہراتے ہیں؟ بولو کیا لہراتے ہیں؟ جھنڈا لہراتے ہیں۔ یہ کہہ کر حضرت بریدہ نے اپنے سر سے پگڑی اتار کے اس کو پھاڑا،
لاٹھی میں ڈنڈے میں باندھ کر اس کو آگے پکڑ کے چلنے لگا، پتا چلا کہ میرے ساتھ جو قافلے میں آ رہا ہے وہ اللہ کے حبیب تھے، شان دکھانے کے لیے جھنڈا لہراتا رہا۔ یہ پہلا علم مسلمانوں میں حضور کے صحابہ میں حضرت بریدہ نے بنایا، وہ جھنڈا رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کے موقع پر جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم بنو سلمہ کے علاقے میں جلوہ افروز ہوئے، وہاں آپ نے 3 دن قیام کیا، مسجد قباء تعمیر ہوئی۔ کتنے دن قیام کیا؟ 3 دن قیام کیا، مسجد قباء تعمیر ہوئی۔ اس کے بعد رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم آگے چلے، جمعۃ المبارک کا دن تھا، جہاں آج مسجد جمعہ ہے مدینہ شریف میں، وہاں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جمعے کی امامت کی، خطبے ارشاد فرمائے۔ وہ خطبے انشاءاللہ العزیز پورے تاریخ میں درج ہیں، جس طرح کے کلمات رسول کریم نے وہاں بیان فرمائے تھے، راویوں نے اس کو نقل کیا۔ وقت ملا تو وہ خطبے بھی آپ کو پڑھ کر سناؤں گا، جو سب سے پہلے مصطفیٰ کریم نے مدینہ شریف میں داخل ہوتے ہوئے جو جمعے کی امامت کرنے کے لیے ایک جگہ رکے، وہاں آپ نے خطبہ ارشاد فرمایا۔ وہ خطبہ بھی بڑے نصیحت آمیز جملوں کے ساتھ، مصطفیٰ کریم کے نورانی روحانی کلمات کے ساتھ، سنہری کلمات کے ساتھ تاریخ میں اور احادیث کی کتب میں درج ہیں۔ تو عزیزان گرامی، اس کے بعد رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ سواری جو ہے آگے چلا، جہاں مسجد نبوی ہے وہاں پہنچا، مدینہ شریف کی شہری آبادی میں پہنچا۔ لوگ آگے بڑھے، عرض کرنے لگے، یا رسول اللہ ہمارے پاس ٹھہریے۔ کسی نے کہا حضور ہمارے پاس ٹھہریے، ایک نے کہا حضور ہمارے پاس ٹھہریے، ہمارے پاس بڑے رہائش کے کمرے بھی موجود ہیں، ہمارے ساتھ بڑے فوج لشکر بھی موجود ہے، کوئی دشمن یہاں حملہ بھی نہیں کر سکتا، ہم ہر طرح کے مالی دنیاوی اسباب سے لیس ہیں، آپ ہمارے پاس تشریف لائیے۔ حضور نے دیکھا کہ یہ زیادہ اصرار کر رہے ہیں، آپ ہر آدمی سے ایک جملہ بیان فرماتے رہے، وہ بھی جملہ سنیے۔ مصطفیٰ کریم نے کہا، خلو فإنها مامورہ، خلو سبیلہا فإنها مامورہ، اس کے راستے کو خالی چھوڑو، میری اونٹنی کے راستے کو خالی چھوڑو، خلو سبیلہا، خالی چھوڑو اس کے راستے کو، کیوں؟ فإنها مامورہ، یہ اللہ رب العالمین کے حکم کا پابند ہے، یہ مامورہ ہے، یعنی اللہ نے اسے حکم کیا ہے، جہاں رب کو منظور ہوگا وہاں یہ سواری رکے گی۔ ایک اونٹ ہے قصوہ، وہ اس اونٹ پر مصطفیٰ کریم سوار ہے، اس اونٹ کو اللہ نے یہ علم عطا فرما دیا کہ کہاں محبوب کو رکنا ہے، اور مصطفیٰ کریم کی طبیعت اور مزاج سے اسے آگاہ کر دیا۔ جس سواری پر مصطفیٰ کریم قدم رنجہ فرمائے، وہ سواری باقی تمام جانوروں سے علم میں بڑھ جائے، اور مصطفیٰ کریم کے علم کا کیا کہنا۔ یہ بات ہے، دراز گوش خچر عام جانور ہیں، اس پر کسی بھی سردار کو نواب کو بٹھاؤ، جہاں بھی اس کو بول و براز کی ضرورت ہوگی، لید پھینکنے کی، پیشاب کرنے کی، کر دے گا۔ مصطفیٰ کریم کے تمام سواری جانوروں کے متعلق تمام سیرت نگاروں نے یہ لکھا، جب تک مصطفیٰ کریم اس پر سواری فرماتے رہے، نہ کسی مصطفیٰ کی سواری نے لید پھینکی ہے، نہ پیشاب کیا ہے۔ یہ ان کو کس نے یہ سبق سکھایا کہ تمہارے اوپر اللہ کے محبوب سوار ہیں، ادب اور احترام کو ملحوظ رکھو، ورنہ جانور ہے، غیر مکلف ہے، اس کو کون پابند کر سکتا ہے؟ لیکن جس جانور کی نسبت مصطفیٰ کریم کے ساتھ ہو جائے، وہ جانور باقی جانوروں سے اعلیٰ اور ممتاز ہو جاتا ہے۔ جب ایک جانور کو یہ مقام مصطفیٰ کریم کے سواری کے نسبت سے مل جائے، اور جو ابو بکر صدیق حضور کا صحابی بنے، جو ابو بکر صدیق حضور کی اطاعت کرے، جو ابو بکر صدیق حضور کے نال برداری کرے، اس ابو بکر صدیق کے متعلق کوئی کیوں کر شک و شبہات میں پڑ سکتا ہے؟ ایک جانور کو اللہ یہ مقام دے دیتا ہے، تو صحابی کا مقام کہیں سے زیادہ بلند اور بالا ہے۔ انتہائی افسوس کے ساتھ میں آپ کو ایک خبر دینا چاہتا ہوں کہ فیصل آباد کے ایک مشہور عالم دین، شیخ الحدیث و تفسیر، اہل سنت کے عظیم مناظر، عظیم قداور شخصیت، حضرت علامہ پروفیسر سعید احمد اسد صاحب گزشتہ آخری جمعہ پڑھا کر 11 تاریخ کو واصل بحق ہوئے۔ حرارت قلبی بند ہونے کی وجہ سے، دلی حرکت بند ہونے کی وجہ سے وہ واصل بحق ہوئے۔ میں وقت کم ہے، صرف 2-4 باتیں ان کی خدمات میں عرض کر کے اپنی جگہ لوں گا۔ وہ شخصیت
مسلمانوں کے درمیان اتحاد کا دائی، اہل سنت کے عقائد پر ایک مضبوط چٹان، جس نے غیر مقلدین کے ساتھ فاتحہ خلف الامام کے عنوان پر سانگلہ حل میں مناظرہ کر کے 2 گھنٹے کے اندر سانگلہ حل کے عظیم مسجد آزاد کرا کے چھوڑ دیا۔ شرط یہ تھا کمیٹی کے افراد میں کہ اہل سنت اور اہل حدیث مناظرہ کریں گے، جس کی نماز رسول کریم کے سنت کے مطابق ہوگی مسجد کا امام وہی بنیں گے۔ علامہ صاحب نے 2 گھنٹے میں اہل حدیث کے مناظر کو ایسے دلائل سے ساکت کر دیا، خاموش کر دیا۔ آج بھی نیٹ پر اس کے ویڈیو موجود ہیں، جہاں اہل حدیث مناظر اور صدر مناظر علامہ صاحب کے دلائل کی تاب نہ رکھتے ہوئے آپس میں لڑ پڑے، آپس میں جھگڑنے لگے۔ اتنے مضبوط دلائل دے کر آپ نے اہل سنت کی شان کو بلند کر دیا۔ علامہ خطیب اہل سنت حافظ شبیر احمد حافظ آبادی کسی جگہ پہ 11ویں شریف کے عنوان پر تقریر کیا، اور اس کی تقریر پر اہل حدیث کے مناظر پروفیسر طالب الرحمن نے علامہ شبیر حسین حافظ آبادی کو مناظرے کا چیلنج دیا۔ اسٹیج پر علامہ شبیر احمد عثمانی حافظ آبادی نے اس مناظرے کو قبول کیا، اور مناظرے کے لیے پروفیسر علامہ سعید احمد اسد صاحب کو بلایا۔ علامہ سعید احمد اسد صاحب نے طالب الرحمن کو وہ دلائل دے کر بتا دیا کہ 11ویں شریف کوئی ایسے نہیں، 11ویں شریف تو ایصال ثواب کا نام ہے، اور اس پر قرآن مجید کی 100 آیات اور حدیث پڑھ کر بتا دیا کہ اہل سنت جو 11ویں شریف پیران پیر غوث اعظم جیلانی کی کرتے ہیں، یہ مصطفیٰ کریم کے صحابہ سے چلا ہوا بزرگوں کا طریقہ کار چلا ہے، ہر ایک نے اپنے اپنے بزرگ کے لیے ایصال ثواب کیا ہے۔ طالب الرحمن وہاں دلائل سے بالکل بے بس ہو کر اپنا بورا بسترا گول کر کے وہاں سے جانے لگا۔ ویڈیو آج بھی موجود ہے، آپ دیکھ سکتے ہیں۔ عزیزان گرامی، مماتی گروپ کے دیوبندیوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مر کر مٹی میں ملنے والا کہہ دیا کہ حضور معاذ اللہ مر کر مٹی میں مل گئے ہیں۔ اہل سنت کے اندر بے چینی پھیل گئی، اور یہاں تک کہ مناظرے کی نوبت پیدا ہو گئی۔ انہوں نے حیات النبی کے عنوان پر علامہ پروفیسر سعید احمد اسد صاحب کو مناظر منتخب کیا۔ آپ نے وہاں نعمانی ہے، اس نعمانی کو، یونس نعمانی کو دن کے تارے دکھا کے بتا دیا مصطفیٰ کریم اپنے گنبد خضرا میں زندہ ہیں، حضور اکرم پر امت کے اعمال پیش کیے جاتے ہیں، اور اللہ رب العالمین کے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جو مردہ کہے وہ زمین پر چلتا ہوا مردہ ہے۔ یہ دلائل دے کر آپ نے ثابت کر دیا۔ اور یوسف رحمانی نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے علم غیب پر تنازع کرنا شروع کر دیا، کہہ دیا کہ دیوار کے پیچھے نبی کو علم نہیں ہے۔ علامہ پروفیسر سعید احمد اسد صاحب نے علم غیب کے عنوان پر پنجابی زبان میں اس کے ساتھ مناظرہ کر کے 35 دیوبندی ماہرین کے سامنے اس کو شکست خوردہ بورا بسترا گول کر کے بھیج دیا۔ اتنے بڑے جید عالم دین جو اپنی تقاریر میں اکثر کہتے تھے اہل سنت جب تک میں زندہ ہوں، آخری تقاریر میں وہ کہتے تھے کہ جب تک میں زندہ ہوں اہل سنت کی طرف کوئی ٹیڑھی آنکھ اٹھا کے دیکھے تو مجھے بلا لو۔ اتنے جید عالم دین نے اس دنیا سے رخصت ہو گیا۔ اللہ پاک ان کو جوار رحمت میں جگہ عطا فرمائے۔ آپ عظیم الشان مناظر تھے، قرآن مجید کی تفسیر آپ نے تقریر میں بھی تحریر میں بھی بیان کر دیا، اور حال ہی میں دورہ قرآن کا ایک عنوان انہوں نے طلباء اور علماء کی داخلہ کا فارم بھی شروع کر دیا تھا، لیکن اللہ کو کچھ منظور اور تھا کہ آپ کی خدمت میں جو شاگردی اس رمضان شریف میں دورہ قرآن سننے کے لیے ایک بہت بڑے زیادہ لوگوں نے فارم فل کرا دیے تھے، ان کو شاگردی اللہ پاک نے توفیق نہ دی، کسی اور عالم دین سے وہ مستفیض ہوں، اللہ تعالیٰ ان کو فیض یاب کرے۔ تو علماء اہل سنت کا اٹھ جانا یہ بہت بڑا عالمیہ ہے، اہل سنت کے مدارس کا فقدان ہونا یہ بہت بڑا عالمیہ ہے۔ لوگ دین کی طرف توجہ نہیں، مدارس فقدان کی طرف ہیں، علماء کی قدر و قیمت نہیں ہے۔ جن علماء نے دین اسلام کی خدمت کی ہے وہ یکے بعد دیگرے اس دنیا کو چھوڑ کے جا رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ جل شانہ ایسے علماء کرام کا سایہ تا دیر ہمارے سروں پر قائم و دائم رکھے۔ اور ایک اعلان سماعت فرمائیے کہ ملک کے بد امنی اور کمر توڑ مہنگائی کے پیش نظر تمام تنظیمیں سراپا احتجاج ہیں۔ اس
ماحول کو مد نظر رکھتے ہوئے سنی تحریک کے پلیٹ فارم سے آج پریس کلب پر ایک احتجاجی پریس کلب پر خطاب ہوگا، احتجاج ہوگا. آپ تمام احباب اس میں شرکت کریں اور حکمران کو یہ باور کرا دیں کہ یہ ظلم زیادتی اب برداشت سے باہر ہو چکا ہے. اللہ تعالیٰ جل شانہ ہمیں نیک علماء اور نیک حکمران عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق نصیب فرمائے. جن دوستوں